السلام علیکم دوستو، آپ لوگ یہ ویڈیو پورا ضرور دیکھیں، اس سے آپ لوگوں کو انشاءاللہ کچھ نہ کچھ نصیحت ضرور ملے گی انشاءاللہ۔ اس منبر رسول پر اس منبر رسول پر جتنے بھی علماء بیٹھے ہوئے ہیں کہ انہوں نے اس حدیث پاک کو نہیں پڑھا، کہ انہوں نے اصلاح نہیں کی۔ میں دیکھتا ہوں کہ زمزم الیکٹرانک جو ہے ان کا دبئی کے اندر، وہاں پر بڑے بڑے عالم جاتے ہیں، تو کیا وہ انہوں نے اس حدیث پاک کو نہیں پڑھا؟ تو انہوں نے ٹوپی نماز کو روک لے گی کیا؟ دین میں داڑھی ہے، داڑھی میں دین نہیں ہے۔ دین میں ٹوپی ہے، ٹوپی میں دین نہیں ہے۔ ٹوپی سر پہ نہیں بھی ہوگی تب بھی نماز ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ ٹوپی لگانا سنت ہے، نماز پڑھنا فرض نہیں۔ بولیے میں اس کا ڈسٹرب کر رہا ہو کیوں؟ اس کے سر پہ بار بار سنبھال لو، وہ نماز پڑھ رہا ہے اس کے سر پہ۔ ہم نے دیکھا ہے بہت سے لوگوں کو ٹوپی رکھتے ہیں سروں پہ، کوئی اگر کسی کے سر سے ٹوپی گر جاتی ہے تو مت رکھا کرو ٹوپی کسی کے سر پہ۔ محترم دوستو، بزرگوں، بچوں، بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ آپ کو اور بھی خوش رکھے، دنیا و آخرت میں کامیابی نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آج کے تھمبنیل پر آپ نے ایک بہت ہی پاپولر، بہت ہی مشہور انسان کا فوٹو دیکھا ہوگا، اور شاید اسی کو دیکھ کر کے آپ آج میری ویڈیو پر حاضر ہوئے۔ نئے لوگ ہیں اگر جو بھی ہیں، باقی پرانے تو الحمدللہ دیکھتے ہی ہیں۔ تھمبنیل نہ بھی لگاؤں، کچھ بھی نہ لکھوں، مجھے امید ہے، مجھے اتنا بھروسہ ہے اپنی آڈینس پر، وہ میری ویڈیو کا انتظار بھی کرتے ہیں اور بڑا فکر سے انتظار رہتا ہے، بڑے فکر سے دیکھتے بھی میری ویڈیو کو، میری بات کو سنتے بھی ہیں۔ میں شکر گزار ہوں ان سب کا، آپ سب کا میں شکر گزار ہوں۔ لہٰذا آج کی اس ویڈیو میں میں کچھ اصلاح کرنے کی کوشش کروں گا نوجوانوں کی۔ دیکھیے، مسلمان وہ عاشق رسول ہو ہی نہیں سکتا جو اپنے نبی کے فرمان کو نہ مانے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر نہ چلے، آقا نے جو فرمایا آقا کے ان فرمان کو نہ مانے، وہ مسلمان ہو۔ میں تو سمجھتا ہوں وہ مسلمان ایسا کوئی ہو ہی نہیں سکتا، وہ عاشق رسول ہو ہی نہیں سکتا جو آقا کے فرمان کو نہ مانے۔ اور آقا نے جو فرمایا وہ حق ہے، آقا نے جو فرمایا وہ حق ہے۔ آقا نے فرمایا یہ قیامت کی نشانی ہے تو وہ حق ہے، وہ قیامت کی نشانی ہی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں جو آقا نے فرمائی ہے، بہت سی چیز ایسی فرمائی ہیں کہ قرب قیامت ایسا ایسا ہوگا، وہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ اسی طرح سے اس ویڈیو میں بھی میں آپ کو کچھ بتانے والا ہوں۔ اس سے پہلے میں آقا کی حدیث پاک ایک بیان کر رہا ہوں، وہ سن لیجیے گا آقا نے کیا فرمایا۔ آقا کی حدیث پاک ہے کہ حضرت نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قضاء سے منع فرماتے ہوئے سنا، قضاء سے منع فرماتے ہوئے سنا۔ حضرت نافع سے پوچھا گیا کہ قضاء کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ قضاء اس کو کہتے ہیں کہ لڑکے کے سر کے بعض حصے کو مڈایا جائے اور بعض حصے کو چھوڑ دیا جائے۔ بخاری و مسلم کی حدیث میں بھی ہے یہ، اور بعض راویوں نے وضاحت کو حدیث کے ساتھ جوڑا ہے، یعنی راوی کے مطابق قضاء سے یہ معنی حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی بیان فرمایا۔ اور آقا نے فرمایا کہ اس پہ سختی رکھی ہے۔ آقا نے فرمایا کہ آقا نے منع فرمایا، آقا نے فرمایا یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بھی ہوگی۔ اب آپ میری بات کو سمجھ بھی گئے ہوں گے۔ لڑکے کے بال کو، مرد کے بال، لڑکے کے بال کو، ویسے تو عورتوں کو تو مطلب ہی نہیں، عورت تھوڑی کٹواتی ہیں بال، مرد کے جو کٹواتی ہیں وہ تو ہیں ہی گناہ گار۔ زیادہ تر جو کٹتے ہیں بال وہ مردوں کے ہی کٹتے ہیں، تو وہ کسی جگہ کے چھوٹے کا رکھنا، کسی جگہ کے بڑے بال رکھنا، آپ سمجھ گئے ہوں گے میں کہاں بات کر رہا ہوں۔ آج کی تھمبنیل پر بھی آپ نے فوٹو دیکھی ہوگی، اور سب سے بڑی چیز تو یہ ہے، یہ میں ویڈیو لگا رہا ہوں اس کے اندر، اس کو یہ دیکھیے۔ سب سے بڑی چیز تو یہ ہے، یہ بھائی میں کوئی ان کی مخالفت نہیں کر رہا ہوں، بڑے پاکستان کے بڑے پاپولر انسان ہیں ماشاءاللہ۔ اگر یہ میری ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، میری بات کا برا نہ مانیں، میں صرف اصلاح کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے بڑی چیز تو یہ ہے، دیکھیے کہ یہ ایک تو ان کے بال اس طریقے کے ہیں جو آقا نے منع فرمایا، جس کے لیے آقا نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہوگی۔ دوسری چیز یہ ہے، آقا کے منبر پر کھڑے ہو کر کے آقا کی نعت پڑھ لیں، نعت شریف پڑھ لیں، نعت پاک پڑھ لیں۔ یہ اب یہ عاشق رسول، اچھی بات ہے، خوشی ہوتی ہے، اچھا لگتا ہے اس چیز کو سن کے کہ ہمارے عقیدے کے ہیں ماشاءاللہ، اہل سنت والجماعت والے ہیں، آقا سے محبت کرنے والے، نعت خواں بھی ہیں ماشاءاللہ، اچھی آواز بھی اچھا پڑھتے ہیں۔ لیکن یہ پاپولرٹی ہے جو یہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں، یہ اس لیے کھڑے ہوئے ہیں اس طریقے سے۔ تو میں ان سے کہنا چاہوں گا کہ اس منبر رسول پر اس منبر رسول پر جتنے بھی علماء بیٹھے ہوئے ہیں کہ انہوں نے اس حدیث پاک کو نہیں پڑھا، کہ انہوں نے اصلاح نہیں کی۔ میں دیکھتا ہوں کہ زمزم الیکٹرانک جو ہے ان کا دبئی کے اندر، وہاں پر بڑے بڑے عالم جاتے ہیں،
تو کیا وہ انہوں نے اس حدیث پاک کو نہیں پڑھا؟ تو انہوں نے کیا ان بھائیوں کو، چھوٹے بھائی بڑے بھائی کو سمجھایا نہیں کبھی؟ میں مخالفت نہیں کر رہا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میرے عزیز ہو، جس طریقے سے آپ چھوٹے بھائی بڑے بھائی کی جوڑی ہے، اللہ سلامت رکھے، اللہ سلامت رکھے. آپ جس طرح سے ایک جیسے سوٹ بوٹ پہنتے ہیں، ایک جیسا ایک سا اسٹائل رکھتے ہیں، سیم ٹو سیم لگتے ہیں، شاید مجھے لگتا ہے جڑوا کے یہ ماشاءاللہ اللہ سلامت رکھے، آپ خوبصورت بھی ہیں، لیکن میں یہ چاہتا ہوں آپ عاشق رسول ہیں تو آقا کی سنت کو سجائیں. شیر لگیں گے، شیر اس شاپ کے اندر کھڑے ہوئے آپ جو ہوں گے نا، شیر لگیں گے. اگر داڑھی کا اگر آقا آپ کو رکھنی ہے، بال ایسے کیوں رکھ رہے ہیں؟ بال آقا کی سنت کو اپنائیں، یا کانوں کی لو تک رکھیں، اتنے بڑے رکھیں، پھر دیکھیں دونوں بھائی داڑھیوں کو سجائیں، بالوں کو بڑے کریں، پھر دیکھیں شیر بھی لگیں گے، سنت رسول بھی، اور اچھی بھی ہوگی، سب کو اچھا لگے گا، بڑھیا لگے گا. شیر لگو گے ایک دم سے. میں بھائی لوگ آپ کی مخالفت نہیں کر رہا ہوں، مجھے اچھا نہیں لگا یار اس طریقے سے نا بال ایسے کر کے ممبر پہ کھڑے ہو کر کے نعت پڑھ رہے ہیں یار آپ. تو میں آپ کی مخالفت نہیں کر رہا ہوں، پھر کہہ رہا ہوں میں، آپ شیر لگو گے، آپ داڑھی رکھو ماشاءاللہ، اور مجھے امید ہے آپ کو برا نہیں لگے گی، میری بات بری نہیں لگے گی، اور جو لوگ میری اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں وہ بھی سمجھ گئے ہوں گے. اپنے انداز میں نے سمجھانا چاہا، لہٰذا میں آج تھوڑا سا جلدی میں ہوں. آپ جانتے ہیں روزانہ 2 اسلامک سوال کرتا ہوں اپنی ویڈیو کے اندر، ایک نیا کنٹینٹ، نیا ٹاپک لاتا ہوں، اور 2 سوال کرتا ہوں میں اکثر روزانہ. 2 سوال کرتا ہوں میں، اور جو لوگ کمنٹ کرتے ہیں ان لوگوں کے جواب دیتے ہیں ان لوگوں کے میں نام لکھ لیتا ہوں، ان کے نام لیتا ہوں. اس لیے میں آج کہیں جا رہا ہوں، میں مراد آباد جا رہا ہوں. اصل میں آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے عزیز احباب، ہمارے دوست سلمان رضا آفیشل، ان کی سسٹر کی، ان کی بہن کی شادی ہے ماشاءاللہ، کل بارات آ رہی ہے، اللہ آسانیاں فرمائے. تو اس میں جا رہا ہوں میں آج. تو چند لوگوں کے نام لکھے ہیں میں نے، 2 سوالوں کے جواب دوں گا. کل جو میں نے سوال کیے تھے، اور باقی 2 سوال میں آج آپ سے اور کروں گا. ویڈیو میں بنے رہیں، چھوڑ کر نہ جائیں. دیکھیے چند لوگوں کے نام لکھے ہیں میں نے. ایک مرشید خان نے جواب دیا ہے، فرحین ناز، اور سہیل بک کر کے کمنٹ آئی بریلی شریف سے. محمد ریاض ہیں، زویا خان ہیں، اسلام سیفی، محمد احمد سعودی عرب سے، محمد افضل دلی سے، اور عبد الشفیق بھائی ہے، شیخ غفران رضوی، شکیل احمد، لیاقت علی لنڈن سے، امام حسین ممبئی سے، محمد غلام. یہ کہہ رہے ہیں محمد غلام بھائی کی کمنٹ آئی ہے، کہہ رہے ہیں کہ رکوع میں حضرت اگر ٹوپی رکوع میں گر جائے تو اٹھا سکتے ہیں. ارے بھائی نماز تو وہ چیز ہے، آج کل ہم نماز پڑھ ہی نہیں رہے وہ والی یار. جو پہلے کے لوگ عبادت کرتے تھے تو ان کے کندھوں پہ پرندے بیٹھ جایا کرتے، تو وہ سوچتے تھے کوئی لکڑی وکڑی کھڑی ہوئی ہے. یہ نماز تو وہ چیز ہے، جب نماز پڑھ رہے تو ہمیں ہوش نہیں رہنا چاہیے، ہمارے اور اللہ کے سوا تیسرا کوئی ہونا ہی نہیں چاہیے، ہمیں پتہ ہی نہیں چلے، ہمیں تو کوئی کاٹ کے بھی ڈال دے. نماز تو وہ چیز ہے. آپ ٹوپی اٹھا رہے ہیں، ٹوپی میں دھیان ہے، ٹوپی نماز کو روک لے گی کیا؟ دین میں داڑھی ہے، داڑھی میں دین نہیں ہے. دین میں ٹوپی ہے، ٹوپی میں دین نہیں ہے. ٹوپی سر پہ نہیں بھی ہوگی تب بھی نماز ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ ٹوپی لگانا سنت ہے، نماز پڑھنا فرض ہے. ٹوپی سنت، نماز فرض. ٹوپی گر گئی، گرنے دو، دھیان بھی مت دو، سوچو بھی مت کہ ٹوپی گر گئی ہے، ٹھیک ہے؟ مجھے امید ہے آپ لوگ اس مسئلے کو بھی سمجھ گئے ہوں گے. ٹوپی نہیں اٹھانا چاہیے. دوسری چیز یہ، دوسرے لوگ اٹھا کے رکھتے ہیں ٹوپی، وہ بھی نہیں کرنا چاہیے. ارے بھائی ٹوپی بڑی ہوئی ہے، اس کو ہٹا کے سائڈ تو کر دو، لیکن سر پہ مت رکھو. کیوں؟ وہ ڈسٹرب ہو رہا ہے، خالی وہ نہیں، اس کا ڈسٹرب کر رہے ہو. کیوں اس کے سر پہ بار بار سنبھال لو؟ وہ نماز پڑھ رہا ہے، اس کے سر پہ. ہم نے دیکھا ہے بہت سے لوگوں کو ٹوپی رکھتے ہیں سروں پہ، کوئی اگر کسی کے سر سے ٹوپی گر جاتی ہے تو مت رکھا کرو ٹوپی کسی کے سر پہ، ڈسٹرب ہوتا ہے. کل میں نے جو سوال کیے تھے، وہ کون سے نبی ہیں جن کے لیے مکڑی نے جالا تنا اور دشمن کے شر سے محفوظ رہے؟ اکثر لوگوں نے جواب دیا ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں. مجھے امید ہے کہ سارے مسلمان اس چیز کو جانتے ہوں گے، لیکن 2 نبیوں کا واقعہ ہے یہ. ایک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے لیے غار ثور میں، لوگوں نے جواب دیا ہے غار ہرا، وہ غار ثور کا واقعہ ہے. غار ثور کے دروازے پر مکڑی نے جالا تنا، اور دوسرے حضرت داؤد علیہ السلام، جب ان کو طالوت نے قتل کرنے کا ارادہ کیا تو داؤد علیہ السلام ایک غار میں جا چھپے تھے. جب طالوت کو معلوم ہوا تو غار پر تلاش کرنے گئے تو مکڑی نے جالا تن دیا، جس کی وجہ سے تلاش میں ناکام رہے. یہ 2 تھے. ایک سوال میں نے کیا تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی پہ کتنے تختے تھے؟ تو کم و بیش 1,24,000 پیغمبر تشریف لائے دنیا میں، تو کم و بیش 1,24,000 ہی تختے تھے. ہر ایک تختے پر ہر ایک نبی کا نام لکھا ہوا تھا. سب سے آخری تختے پر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا تھا، بلکہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ لکھا ہوا تھا. باقی 4 تختے بعد میں کم پڑے تھے، لگائے گئے تھے، کچھ ایسا کچھ ہے، ابھی تھوڑا وقت لگے گا، دیکھنا پڑے گا مجھے. باقی سنا ہے علماء سے میں نے، لوگوں نے کمنٹ میں بھی لکھا ہے، تو وہ ان 4 تختوں پر 4 خلفائے راشدین کے نام لکھے ہوئے تھے. لہٰذا میں نے جواب بھی دے دی، نام بھی لے دی. 2 سوال میں آج آپ سے اور کر رہا ہوں، ان سوالوں کے جواب کل کی ویڈیو میں آپ مجھے دیں انشاءاللہ. کوشش کروں گا میں ان دونوں سوالوں کے جواب دیں کل کی ویڈیو میں آپ لوگوں کے نام لینے کی. سوال آج میں یہ کر رہا ہوں، حضرت نوح علیہ السلام کس تاریخ میں نہیں
سوال میں یہ کر رہا ہوں آپ سے، اس کشتی میں آدمی سوار جو تھے وہ کتنے تھے جو طوفان نوح سے محفوظ رہے؟ اس کشتی میں جو طوفان نوح سے محفوظ رہے، جو کشتی میں سوار تھے، وہ کتنے آدمی تھے، کون کون تھے؟ اور اس میں ایک چیز اور بھی ہے، اس میں 2 نبی تھے، یا میں آپ کو ہنٹ دیتا ہوں، ایک تو نوح علیہ السلام تھے، ایک نبی اور تھے. اب دھیان کریں آپ کون ہو سکتا ہے، کون ہو سکتے ہیں. دوسرا سوال یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کس عمر میں آگ میں ڈالے گئے؟ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر مبارک کتنی تھی، کس وقت ڈالا گیا؟ لہٰذا ان دونوں سوالوں کے جواب آپ مجھے کمنٹ کے ذریعے پہنچائیں. کل کی ویڈیو میں ان دونوں سوالوں کے جواب دے دوں گا. اگر نہیں بنا پایا تو پرسوں بناؤں گا ویڈیو، کیونکہ مصروفیت رہے کیا پتہ وہاں پہ انشاءاللہ. باقی اگلی ویڈیو میں کریں گے ملاقات. میری اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے ہمارا آپ کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، گناہوں سے بچ کر سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دنیا کے تمام مسلمانوں کی عزت و آبرو کی، جان اور مال کی حفاظت فرمائے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.